اکثر انسان کا دل دوسروں کی خوشحالی اور رزق کی فراوانی دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میری کوشش لاحاصل ہے، اسے اپنا خالی پن نظر آتا ہے۔ دوسروں کے لیے ممکن اور اپنے لیے ناممکن کے وصل سے اسے اداس رکھتے ہیں اور وہ بے چین رہتا ہے۔ وہ ہمہ وقت اپنے خالی پن کے لیے روتا ہے اور اللہ کی طرف سے کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کی قدرت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی اس رب کو خبر نہ ہو، اور وہی ہے جو تم پر اپنے لیل و نہار واضح کرتا ہے، اور وہی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، اور وہ اپنے ارادوں کا ایسا راز رکھتا ہے کہ جب اس کے ارادے تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آج تمہارے اوپر رزق کی تنگی یا پھر تمہاری زندگی کا کوئی برا تجربہ تمہیں پریشان کیے رکھتا ہے، تم مسلسل اداس اور پریشان رہتے ہو اور تمہیں اسی اداسی اور پریشانی سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو یاد رکھو وہ انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اگر تم اس رب کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو یاد رکھو جو تکلیفیں آج تمہیں بے چین کیے رکھتی ہیں وہ ان راحتوں سے 1000 گنا بہتر ہے جو تمہیں غفلت میں لے جاتی ہیں، جو تمہیں اس اندھیری دنیا میں عارضی روشنی دکھا کر تمہیں اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں، اور تم ہرگز اپنے دکھ کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت ہونے دو کہ تم اپنے اوپر دکھ کا چڑھاوا چڑھا کر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جاؤ۔ یہ جو آج تم شکوہ کرتے ہو اپنے لیے تنگی کا، تو سنو، اس کے لیے میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو گے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو جب اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی محبت تمہارے دل پر دستک دیتی ہے اور اس کی رحمت کی برسات تمہارے بے چین اور اداس دلوں کو فراوانی سے شاد کر دیتی ہے۔ جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ کہیں نہ کہیں تمہارے رزق کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی جگہ پر تمہیں نوازنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ تو خود تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ اب دیر ہو رہی ہے، شاید تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو سنو، اگر اللہ نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کرنے کی ہمت ہی کیوں دیتا، وہ تمہیں دعا کی طرف راغب ہی کیوں کرتا؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، اور وہ تمہیں جواب بھی دیتا ہے۔ یاد رکھو جب بھی تم دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یا تو اسی چیز سے نواز دیتا ہے جس کی تم دعا کر رہے ہو، یا پھر اس کے بدلے میں اس کا اچھا نعم البدل دے دیتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے تمہاری کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، تمہیں کسی بڑی مصیبت یا پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اپنی حکمت کو خود سمجھتا ہے اور وہی اپنی حکمت کے تمام تقاضے خود پورے کرتا ہے۔ اور یاد رکھو تم ان چیزوں پر اداس نہ ہو جو تمہارے پاس نہ ہوں، یا تم سے دور چلی گئی ہوں، یا تمہاری سوچی گئی سوچ یا تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہوں، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔
اس سے بڑا کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی اس کے لیے۔ اس کا رزق کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اس کا جوڑ کہاں ہے، اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئیں گی وہ تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، اور جو نیک ہوں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ تو جب خود اللہ تعالیٰ تمہارا رزق لکھنے والا ہے اور وہی تمہیں عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت تمہیں عطا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، زندگی میں ہر دکھ کے پیچھے خیر کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، اور اگر تم بہت اداس ہو اور تمہارے اوپر رزق کا دائرہ بہت تنگ ہو جائے تو یاد رکھو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ مہربان رب اب اپنی عطا کی بارش کرنے والا ہی ہے، کیونکہ جہاں سے تمہارے آنسو بہنے لگتے ہیں وہیں سے اس کی رحمت کے گھٹا گھٹ بادل برسنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کی رحمت کی بارش تمہارے دلوں کو ایسے تسکین بخشتی ہے کہ تمہارا دل لا حاصل کی تسکین سے بھر جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، تمہارے اللہ کے فیصلے کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، وہ اپنی بندگی بجا لانے والوں کے لیے انعامات بھی انوکھے رکھتا ہے، ان کو بہترین بخشش اور بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جان رکھو کہ بد نصیب تو وہ ہوتے ہیں جنہیں سب مل جاتے ہیں پر رب نہیں ملتا، تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کی درد بھری دعائیں سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے۔ تم بس اتنا یاد رکھو، وہ مہربان رب تمہارے لیے تمہاری چاہت کی خوبصورت عطا لکھ چکا ہے، ان قریب وہ تمہارے سارے دکھ درد سمیٹ کر اپنے خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔